دیوار کعبہ جھکی کہ نہیں جھکی؟ سنا کہ نہیں سنا ہمارے علماء سے؟ ہے نا؟ دیوار کعبہ جھکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے، عرب کے جانور انسانی گفتگو میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ بھئی آج آپ بھی بولتے کہ نہیں سرکار کی آمد؟ زور سے بولو، سرکار کی آمد۔ اسی طریقے سے انسانی گفتگو میں جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، سرکار کی آمد ہو گئی ہے، مالک کونین کی آمد ہو گئی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کر کے حاصل کی ہے، تلاوت کر کے جو روشنی حاصل کی ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کا صحیح ترجمہ آپ کا نزول ایمان شریف میں دیکھیں۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اے محبوب، عالمین کے لیے ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت بنا کر، زور سے بولو، اس بھیجے کو اپنے بھیجے میں یاد اتار لینا بھائی۔ عالمین کے لیے رحمت بنا کر، حضرات جب کسی کو بھیجا جاتا ہے نا تو پاور دے کر بھیجا جاتا ہے، جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اختیار دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اجمیر مقدس میں آپ نے حاضری دی ہوگی، گئے کہ نہیں اجمیر شریف؟ ہے نا؟ غریب نواز نے اپنے مرید کو بھیجا انا ساگر پہ، پیالہ دیا، فرمایا کہ اے میرے مرید یہ پیالہ لے جاؤ، جانے کے بعد تم انا ساگر سے کہنا کہ اے انا ساگر، تجھ کو میرے خواجہ نے بلایا ہے، تجھ کو ہند کے راجہ نے بلایا ہے۔ اب مرید کہنے لگا سرکار وہاں پر پولیس لگی ہوئی ہے، پہرے دار ہے، سنتری ہے، بلم، تلوار وغیرہ وغیرہ جو بھی اس دور کا اسلحہ ہو وہ سب لے کر کھڑے ہیں، سخت پہرا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک چلے جاؤ، اور جا کے آہستہ سا کہنا، آپ کی زبان میں ہلو کہنا ہے نا، ہلو کہنا، آہستہ سے بولنا کہ تجھ کو میرے خواجہ نے بلایا ہے، جاؤ۔ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ زور سے بولو یار، خواجہ نے اپنے مرید کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ مرید کو جب بھیجا تو زبان میں پاور دے کر بھیجا۔ اب مرید گیا پیالہ لے کر، آج کے دور کا مرید ہوتا تو پیر صاحب کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا حضرت جب آپ اتنا بڑا انا ساگر منگا رہے ہیں تو لانے کے لیے اتنا بڑا برتن بھی تو دے دیجئے، ہے نا؟ مگر الامر فوق الادب، آرڈر ہوتا ہے، حکم ہے پیر کا، میرے خواجہ نے بھیجا، جاؤ انا ساگر کو لے کر آؤ اور کہنا کہ تجھ کو میرے خواجہ نے بلایا۔ یہ گئے، دیکھا کہ وہاں پر بہت انتظامات ہیں، دور ہی کھڑے ہو گئے اور آہستہ سے اپنے دل میں کہنے لگے کہ اے اجمیر کے انا ساگر، تجھ کو میرے خواجہ نے بلایا ہے، ہند کے راجہ نے بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورا انا ساگر پٹارے مارنے لگا اور پورے کا پورا انا ساگر خواجہ کے پیالے میں آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ زور سے بولو، آیا کہ نہیں آیا؟ یہ دوسرے ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے ہندوستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ انا ساگر اتنا بڑا انا ساگر نہیں تھا جتنا بڑا آج ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ میرے خواجہ کے کاسے میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب کوئی لادو زندگی کا مارا ہوا ذہن کہنے لگے کہ صاحب اتنا بڑا
انا ساگر اتنے بڑے کاسے میں کیسے آ سکتا ہے، اتنے بڑے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ایمان والا پکار کر کہے گا، نادان تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے میرے خواجہ کو وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ انا ساگر ہی نہیں، میرے خواجہ چاہے تو مہا ساگر کو عطر کی شیشی میں بھر دے، ہے نا؟ یا رسول اللہ، میرے خواجہ کی یہ شان ہے۔ خواجہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ زور سے بولو، اس بھیجے کو اپنے بھیجے میں اتارتے جاؤ۔ سمجھے میرے بھائیوں، جب بھیجا جاتا ہے تو زبان میں پاور دے کر بھیجا جاتا ہے، جب بھیجا جاتا ہے تو اختیار دے کر بھیجا جاتا ہے، جب بھیجا جاتا ہے تو زبان میں اثر دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو جب خواجہ اپنے مرید کو بھیجے تو پاور دے کر بھیجے، تو جب اللہ اپنے محبوب کو بھیجے تو کیا پاور نہیں دے گا؟ اختیار نہیں دے گا؟ آج انسان کہتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایک اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعرابی کہتے ہیں جو عرب کے قریے کے رہنے والے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعرابی۔ وہ کہنے لگا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہ اے مسلمانوں کے رسول، یہ دریا کے پار جو جھاڑ کھڑا ہے، درخت کھڑا ہے، اگر آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے نا، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، مگر عقیدہ کیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے۔ آج تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ارے تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وہ ایمان نہیں لایا، وہ عربی کہتا ہے کہ جھاڑ جو کھڑا ہے دریا کے اس پار، آپ اس کو اپنے قریب بلا لیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں، صحابہ کرام کو بھیجوں گا۔ آقا نے فرمایا اس کو بلانا ہے نا کہ جی اس کو بلا لیجئے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا جا۔ او میرے بھائی یار تھوڑی دیر میرا برداشت کر لو، سمجھے میں نئی جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، اشارے کر رہا ہو یار، کم سے کم سرکار کی محفل ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سرکار نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، آقا کائنات نے اس اعرابی سے فرمایا کہ جا تو جا اور جا کر اس جھاڑ کو کہنا کہ تجھ کو تیرے پیغمبر نے بلایا ہے، تجھ کو تیرے رسول نے بلایا ہے، سامنے بیٹھے والے تیرے آقا نے تجھ کو بلایا ہے۔ اب یہ چلا، وہ اعرابی جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، بھی حضور نے بھیجا، کیا کرا؟ زور سے بولو، بھیجے کو خاص اپنے ذہن میں اتارے آپ، بھیجا۔ اب یہ چلا، جا کے جھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی جھاڑ کے کان تو تھے نہیں کہ کان میں بول دے، ہے نا؟ سوچنے لگا کہ جو مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا ہے ہم اسی کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ کہا ہے جھاڑ، اے درخت، سامنے بیٹھے رحمت والے نبی تجھ کو یاد کر رہے ہیں، تجھے یاد فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں، چل۔ میرے بھائیوں وہ جھاڑ آگے جھکا،
پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا، تمام شاخوں کو نکالا اور نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ درود و سلام پڑھتا ہوا جا رہا ہے، یہ اعرابی بھی ساتھ میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! شاید وہ یہ جھاڑ یہی کہہ رہا ہوگا کہ کون روکے گا راہ میں مجھ کو، کون روکے گا راہ میں مجھ کو، میں نے رخ کر لیا مدینے کا۔ نبی کو مخاطب کرتا ہوا جا رہا ہے، نبی کو پکارتا ہوا جا رہا ہے، نبی کو مخاطب کرتا ہوا جا رہا ہے، درود و سلام پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اب یہ اعرابی نے سوچا یہ تو زمین پہ چل رہا ہے، آگے دریا بھی ہے، دیکھیں گے دریا کو کیسے پار کرے گا، دریا میں کیسے چلے گا۔ اللہ اکبر! جب دریا آیا تو جس طریقے سے زمین پہ چل رہا تھا اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں دریا میں جا رہا تھا۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، زور سے بولو، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب یہ جب جھاڑ پانی میں چلا، دریا میں چلا، تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مختصر یہ ہے، سرکار کے قدموں میں پہنچا، پوری شاخوں کو رحمت والے آقا کے قدموں پر رکھ دیا۔ قدموں میں رکھنے کے بعد دست بستہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ کو موسم خزاں میں بلایا ہے مصطفیٰ جان رحمت، اے میرے آقا اگر آپ مجھ کو موسم بہار میں بلاتے تو میں کچھ پھلوں کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ سرکار ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا مسلمانوں کے رسول یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر یہ بھاری تھا تو پانی میں ڈوبا کیوں نہیں؟ ہے نا، پانی میں بھاری چیز ڈوبتی کہ نہیں ڈوبتی؟ ہمیں بولو یار، اگر یہ ہلکا تھا تو پانی میں بہہ کر کیوں نہیں گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب دیجئے۔ تو یہ جھاڑ کیا کہتا ہے کہ اے میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو اس اعرابی کے سوال کا جواب میں دے دوں، میں جواب دے دوں اس کا۔ میرے مصطفیٰ نے مانا خیز تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا ہاں ہاں اس کے سوال کا جواب تم دے دو۔ وہ جھاڑ کیا کہتا ہے، اے اعرابی تو نے یہ قانون تو بنا لیا کہ بھاری چیز ڈوب جاتی ہے، ہلکی چیز پانی میں بہہ جاتی ہے، مگر تجھے یہ معلوم نہیں ہے جو چیز مصطفیٰ کے اشارے پر چلتی ہے وہ نہ ڈوبتی ہے نہ بہتی ہے، میری طرح منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار۔ سرکار نے بھیجا تو اس اعرابی کی زبان میں پاور دے کر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ہے نا، بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اب جب اللہ اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو کتنا پاور دیا ہوگا؟ 30ویں پارے میں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ارسلہ کا لفظ ہے یہاں پر، ارسلہ کا ارسلہ، اور وہاں پہ کیا وما ارسلناک۔ اب آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے، ارسلہ ارسلنا یہ سب بھیجا ہے نا، جہاں بھی بھیجنے کے لیے آئے گا لفظ تو ارسلہ ہے نا۔ ارسلہ علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا۔
ابرہہ کی فوج آئی، حضور پیدا نہیں ہوئے۔ جب ابرہہ کی فوج آئی تھی، کائے کے لیے آئی تھی؟ وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے۔ ایک مقام ہے وادی محصر، جب آپ مینا کو جائیں گے کعبہ شریف سے تو ایک مقام ہے وادی محصر۔ آقا کائنات نے فرمایا ہے کہ جب وادی محصر میں پہنچو تو یہاں پہ اسپیڈ بڑھا دو، تیز چلو یہاں پر۔ کیوں؟ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابرہہ کی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فوج ابرہہ کی ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل کو جانتے ہیں؟ کرناٹک میں ابابیل کو نہیں معلوم جانا کون سا جانور کہتے ہیں؟ ہاں، چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، اللہ نے اس پرندے کے زبان میں یا پنجوں میں ایک ذرہ دیا کہ یہ پتھر لے کے جاؤ۔ اس پتھر پر ابرہہ کے ہر فوجی کا نام میں ولدیت کے لکھا ہوا تھا۔ ذرا دل لگا کے سنیے گا، اتنا بڑا 50 گرام کا یہ پرندہ، یہ کہہ لیجئے خدائی راکٹ ہے نا، وہ پرندہ ہے، اللہ نے اس کو، آپ تھوڑی ہیلپ کرو یار، بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل۔ تو بھائی صاحب آجا ادھر آجا، تم نے سجائیے میں ہو گیا ٹائم۔ اس کو دیکھو پولیس والا کیا بول رہا۔ درود پاک پڑھ لیجیے آپ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ارے وہ بات کر لیں گے، آپ ادھر دیکھتے رہو بیٹے، ہے نا، ان کی ڈیوٹی ہے پولیس والوں کی، وہ آگے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس پرمیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا، اور دیکھیں اللہ پاک، ادھر دیکھتے رہو ادھر، اللہ پاک فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا؟ اور سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے، جب سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا۔ تم نے نہیں دیکھا ہم نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا؟ بے ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے سرکار، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا۔ پتا چلا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بھی میں نبی تھا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، ہمارے آپ کے سب کے والد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک بات اور سنو حضرت، سنو ایک بات، حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم سے پہلے بھی نبی تھا۔
بہت جانکاری کی بات، آپ نالج میں رکھو اس بات کو۔ حضور کیا فرماتے کہ میں آدم سے پہلے نبی تھا۔ آنے والا مہینہ کس کا ہے؟ بڑے پیر کا، محبوب سبحانی کا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں آدم سے پہلے بھی ولی تھا۔ قصیدہ روحی جتنا بولوں گا اتنے پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی الہاد و زندگی کا مارا ہوا ذہن یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ بریلی کے مولانا آتے ہیں اپنی منمانی لگا کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی پہ لشکر آیا، اس کے اوپر ہاتھی کے اوپر اس کا فوجی بیٹھا ہوا تھا، ابرہہ بادشاہ تھا۔ ایک کیا کرنا آیا تھا؟ خانے کعبہ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کنکر دی چھوٹی چھوٹی، ہے نا، ابابیل کے پنجے میں، اور اس ہر فوجی کا نام تھا فلاں ابن فلاں۔ جاؤ، اب بھیجا اللہ نے۔ تو صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ مدرسہ غریب نماز میں پڑھ کے آئی تھی کہ وہ ابابیل علماء کرام سے درس لیا تھا کیا؟ انہیں کیسے معلوم ہے کہ فلاں ابن فلاں اس پہ لکھا ہوا ہے اور یہ اسی کے اوپر مار رہا ہے؟ جس کنکر پہ نام لکھا ہوا تھا فوجی کا، اسی فوجی کے اوپر وہ کنکر ڈالا گیا۔ جب ڈالا گیا تو سر پہ ڈالا، نیچے کو نکل گیا، ہاتھی کے اندر بھی چلا گیا اور وہیں پر وہ ختم ہو گیا۔ جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو پاور دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اچھا یہ ٹینشن میں میرے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جشن میلاد النبی، یہ بھی تو نعرے لگاؤ۔ ہاں، سیرت کے جلسے بہت کرتے ہیں، سیرت کے۔ یہ سنیو تمہارا ایمان ہے کہ تم مولود مصطفیٰ کرتے ہو۔ سیرت سے کسی کو چڑ نہیں ہے، سیرت سے کریں گے، ہم بھی کریں گے، سب کریں گے، ہے نا۔ جب مولود شریف کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے چیچس بدل جاتے ہیں، ہے نا میرے بھائیو۔ تو مولود پاک کا مہینہ ہے، جشن میلاد النبی کے نعرے بھی لگائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھیجا جاتا ہے تو پاور دے کر بھیجا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں میرے سرکار کیسے مختار ہے، کیسے مالک ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنو، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے 2 ٹائم کی نماز پڑھی جائے گی، 5 ٹائم کی مجھ سے نہیں ہوتا۔ نماز کتنے ٹائم کی فرض ہے؟ 5 ٹائم کی فرض ہے نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے تو 2 ٹائم کی پڑھی جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو آنے دو، میں اللہ سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ با اختیار پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جا تیرے لیے نبی کا فرمان ہے، تیرے لیے 2 ٹائم کی ہی فرض ہے۔ ایسا اختیار ہے میرے آقا کا۔ حضرت مولا کائنات حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام ناپاکی کے عالم میں مسجد کے اندر جانا غلط ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ارے حضرت علامہ فیاض علی صاحب کی محفل میں جا کے آپ بیٹھو، سمجھے بہار شریعت کا درس دیتے ہیں ماشاءاللہ مسجد گلشن بغداد میں، اور وہ کلپ جو ہے
تمام گروپ میں ڈالی جاتی ہے، بڑی شاندار، بڑی جامع، بڑی معلومات گفتگو ہوتی ہے، بڑی معلوماتی گفتگو، 10 منٹ کا وہ خطاب ہوتا ہے۔ ناپاکی کے عالم میں مسجد میں آنا کیسا ہے بولو؟ ناجائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یار بولتے کیوں نہیں ہو؟ ناجائز ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولا کائنات حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دروازہ کھولتا ہوں مسجد نبوی کا، میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا ہے، حضور میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ناپاکی کے عالم میں تو مسجد میں جانا منع ہے، حضور میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ بااختیار پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مسجد میں ناپاکی کے عالم میں جانا حرام ہے، مولا کائنات اے علی تمہارے لیے جائز ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ سیدی میں خاتون جنت آئی، کہنے لگے ابا جان حضرت علی جو ہیں دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ایک وقت میں 4 بیویوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تم نے ایسے آئٹم کبھی نہیں دیکھے کیا؟ ایک مسلمان کتنی شادی کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں 4، مگر ایک وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مسلمان نے سگی بہن سے نکاح کر لیا، اپنی بیوی کی سگی بہن سے، اپنی سالی سے، تو پہلا جو ہے نا وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی کٹ ہو جائے گا، اور جو پڑھائیں گے حضرت ان کی بھی خیریت نہیں ہے، جو وکیل ہے اس کی بھی خیریت نہیں ہے، جو گواہ ہے ان کی بھی خیریت نہیں ہے۔ ایک وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد 4 بیویاں علیحدہ کر سکتا ہے۔ اب مولا کائنات کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی دوسرا نکاح کر لوں۔ سرکار کی شہزادی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، کہا ابا جان علی دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، فرمایا کہ اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، جب تک تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے، نعرے تو آپ نے لگائے ہیں، لگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ جو جس کا ہوتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ ہم تو سرکار کا گاتے ہیں تو سرکار کا کھاتے ہیں تو سرکار کو یاد کریں گے اور سرکار کے نعرے لگائیں گے۔ رانی بن نور میں پرسوں میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو میرے ایک مرید کو ایک آکے وہ کہنے لگا صاحب یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں ان جھنڈوں کا کہیں ثبوت ہے؟ تمہارے پیر صاحب جواب دے سکتے ہیں؟ تو بولے کہ بھئی آج نورانی مسجد کے صحن میں ہمارے پیر و مرشد کا جلسہ ہے، آپ آئیے گا۔ تو وہ بھی آ گیا، اور جب آیا اور تقریر سنی تو مرید ہو کے چلا گیا۔ ہاں، ان علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے 3 جھنڈے دیے۔ کس کو دیے؟ جبریل علیہ السلام کو۔ سنا کہ نہیں سنا؟ ہے نا؟ مغرب میں جھنڈا لگاؤ، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ مشرق میں جھنڈا لگاؤ، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگاؤ، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے سرکار علیہ السلام کی شان۔ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاؤ گے کہ نہیں؟ لگائے گے نہیں لگائے؟
कितने लगाए? एक एक? अरे मेरे घर पे मेरे बेटे ने 12 झंडे लगाए। और डेकोरेशन, जितने भी दवाई के मेरे पैसे थे सबका डेकोरेशन खरीद लाए भाईजान। मैंने दवाई के लिए पैसे भेजे, बोले अब्बू जी दवाई बाद में ले लेना, हमने डेकोरेशन में लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मैं बोला सुभान अल्लाह बेटे, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मैं बोला झंडे कितने लगाए? कि 12 झंडे। मैं बोला अच्छा, अब ये 2 पाँव के खन्नास, इनके थोबड़े देखो तो अनन्नास मिनल जिन्नते वन्नास। ये तो एक झंडे के लिए इतना एहतजाज करते हैं, और ये सुन्नी है, आका के प्यार में 12 झंडे लगा रहा है, परचम रिसालत लगा रहा है, मुस्तफा जान रहमत के नाम पर परचम लगा हुआ। और मेरी बात सुनो, नारा बात में लगा लेना, हजरत की तकरीर में लगाना। मेरी बात सुनिए, जब घर के ऊपर झंडा लगा हुआ होगा ना, तो बताने की जरूरत नहीं है कि मक्खी कौन है ना? किसका घर है, कौन है? अजनबी आदमी आकर भी देखेगा घर पे झंडा लगा हुआ होगा तो पुकार उठेगा कि ये घर किसी आम आदमी का नहीं है, गुलाम मुस्तफा का घर है, आक़ाए कायनात के वफादार का घर है, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद मनाने वाले का घर है। समझे मेरे भाइयों? घर के अंदर मिलाद शरीफ भी करो, घर के अंदर मिलाद शरीफ भी करो। तो कहेंगे साहब हमें तो हजरत दस्तयाब नहीं होते। हजरत लोग का दस्तयाब नहीं होना कोई बात नहीं है, तुम तो दस्तयाब हो, बच्चे तो घर में हैं, अम्मी है, अब्बा है, आपकी एहलिया है, बच्चे हैं, मिलकर पढ़ लो, नाते पाक पढ़ लो, बस एक हो गई मिलाद शरीफ, है ना? एक नाते पाक पढ़ लो, और घर में जाओ तो सलाम करो। करते हो कि नहीं सलाम? घर में जाओ तो सलाम करो। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम। जब घर में जाओ तो घर वालों को जोर से बोलो, सलाम करो। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमाते हैं कि घर में जाओ तो सलाम करो, एक वक्त ऐसा भी आता कि घर के अंदर कोई नहीं होता है, बच्चों की छुट्टी होंगी तो बच्चों की अम्मी बच्चों को लेकर अपने मैके जाएंगी कि नहीं जाएंगी? है ना? नहीं भेजोगे तुम लोग? तुमने कसम खा ली क्या? जाएंगी। और तुम भी ससुराल जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल जाइए, दरे बहिश्त है यार, है ना? जाइए। वो साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह घर में कोई ना हो तो क्या करें? मेरे आका फरमाते हैं जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी को सलाम कर लिया करो, हम अपने हर उम्मती के घर में मौजूद रहते हैं। जब घर में कोई ना हो तो ओ मुस्तफा जाने रहमत का लाखों सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका। तबरुक आइएगा। चलो बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला दारैन की सारी नेमतें, बरकतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां आपको अता फरमाए। नमाज की पाबंदी, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज आक़ाए कायनात की आंखों की ठंडक है, नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान इम्तियाज पैदा करने वाली अज़ीमुश्शान इबादत का नाम नमाज है। नमाज की पाबंदी होगी कि नहीं होगी? नमाज की पाबंदी कीजिए, और अगर अम्मा अब्बा है तो उनकी खिदमत कीजिए। अम्मा अब्बा है कि नहीं है? तो अम्मा अब्बा के चेहरे को मुस्कुरा के देखो। नबी कौनैन फरमाते हैं जो इंसान अपने माँ बाप को 24 घंटे में एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखता है, अल्लाह तबारक व तआला 80 मर्तबा खाने काबे का तवाफ करने की बराबर सवाब अता फरमा देता है। इसलिए माँ बाप की ताज़ीम, माँ बाप की तौक़ीर, माँ बाप का एहतराम, और अगर अल्लाह ने बच्चे अता फरमाए हैं तो बच्चों को दीन का आलिम भी बनाओ, कुरान का कारी भी बनाओ, है ना? दीन का आलिम बनाओ। आपसे हमारी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी रखें, घर के अंदर जाए सलाम करें। मैंने बड़ौदा में तकरीर करी तो एक हमारा नौजवान आके कान खुजा के कहने लगा सरकार, मैं बोला बोल क्या बात है? मैं समझ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला,
बोले क्या हुआ? बोले कि आपने फरमाया कि घर में जाओ तो सलाम करो, अगर घर में बीवी हो तो? मैं बोला उसके लिए बद्दुआ करो। अबे बीवी से ज्यादा मेहरबान इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। माँ बाप की इज्जत अपनी जगह है, ये थोड़ी इस्लाही बात है भी जरा अपने जहन में उतार लिया करें। बीवी कितनी मेहरबान है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे घर को क्लीन कर रही है, तुम्हारे लिए रोटियां पका रही है, 10-10 बजे तक तुम ओने पड़े रहते हो और वो तुम्हारे लिए ताजा ताजा पराठे बना के दे रही है ना? तो मैं तो ये कहता हूँ यार, कर्नाटक की औरतें जो है ना ऐसे जन्नत में चली जाएंगी यूं। हाँ, सुबह से उठती है बेचारी, बच्चों को तैयार करेंगी, नमाज अदा करेंगी, बच्चों को तैयार करेंगी, स्कूल रवाना कर देंगी, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे, नाश्ते के बाद तुर्रम खां जो है ना, ये सो कर उठे 10 बजे, इनको इस अफलातून को नाश्ता कराएंगी, उसके बाद बेचारी उस बर्तनों को साफ करेंगे, फिर दोपहर का तैयार, फिर उसके बाद जो है ना फिर बर्तनों को साफ, पूरे दिन रात को 12-12 बजे तक यहाँ की औरतों को बेचारी को फुर्सत नहीं मिलती। ये सब जो है ना निकाह के अंदर ये तमाम बातें नहीं है, वो जो ये सब काम कर रही है ना ये बीवी की मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर मर्दो। हाँ, ज्यादा तुम्हें अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, नमक तेज हो जाए तो गालियां बकना शुरू कर देते, ऐसे ऐसे जाहिल भी है। बीवी को निकाल जाए, यहाँ से भाग जा, चली जा, तेरे माँ के चलिया, तेरे माँ के घर चलिया, तेरे बाप के घर चलिया, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया, निकाल भाग, ये तमाम अल्फाज वो है, इशारे कनाए से भी तलाक वाक़ हो जाएगी। अपनी बीवी को ये नहीं कह सकते निकल जा तू, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, समझे? बहरहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, आखिर में मैंने तो आपको ये बता दिया। मेरी आपसे गुजारिश है, घर के अंदर अमन, मोहब्बत, सुकून और प्यार का माहौल पैदा करो। जिस घर में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं वो घर जन्नत की क्यारी होता है ना? माँ बाप की खिदमत करो, अगर अम्मा अब्बा है तो तुम भी, तुम्हारी अहलिया भी मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला जिन जिन के माँ बाप हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, माँ बाप की उम्र में बरकतें, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मामूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अजीज गिरामी विकार हजरत अल्लामा मौलाना फैयाज आलम साहब जो आपकी मस्जिद मोदी जिया उसके खतीब व इमाम है, बड़े नेक इंसान है, बहुत माशाअल्लाह। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ। आप जैसे सुन्नी जन्नती भाइयों से मुलाकात का इन्होंने एक मौका फराहम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ऐसे हंगामी हालात में जो है ना मुझसे तकरीर होती नहीं है ना? कोई उधर देख रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा। बहरहाल सरकार का जिक्र हो गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस मोहल्ले पर अल्लाह करीम, इस बस्ती पे, इस शहर पे बुजुर्गों का सदका, सरकार तवक्कुल मस्तान का सदका अता फरमाए, मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे दरमियान अजीम शख्सियत पीर तरीक़त तशरीफ़ लाए। मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ और तमाम मराकिन की तरफ से हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम हज़रात, हमारे नौजवान जो इस महफिल को सजाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूँ सैयद एजाज साहब, सादिक साहब वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और मुजाहिद भाई वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह इन्होंने पुलिस से परमिशन दिलाई और यहाँ पर होना नामुमकिन था, इनकी मेहनत से जो है ये जो है यहाँ पर परमिशन मिली। हज़रत के हाथों से हज़रत के मुबारक हाथों से इनकी खिदमत में एक तोहफा पेश किया जा रहा है, पैसा कबूल हो। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह दारेन खैर। बड़ी नमाज करें। सादिक साहब और अफजल भाई और शाहनवाज डॉक्टर साहब वो भी तशरीफ़ लाएं।
صادق بھائی کو حضرت کی مبارکاتوں سے پیش کیا جا رہا ہے پیش قبول. اور ڈاکٹر شاہ نواز صاحب سیکرٹری مسجد مودیزیہ کی خدمت میں بھی ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے, قبول فرمائیں. اور مسجد مودیزیہ کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لائیں, ان کی بھی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے.